السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اور دکھ اٹھا کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ میرے محترم بھائیوں، آج توحید سے متعلق میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ جو اسلام کی بنیاد ہے، عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے اور اسی کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے اسی اللہ کو رب ماننا، اس کے اسماء و صفات کے اندر کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، اور اس کی عبادت کے اندر بھی خالص اسی اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ توحید ربوبیت کہ اکیلا ہی اللہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، علی کل شیء قدیر، وہ اکیلا اللہ ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید اسماء و صفات کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر بیان کیے ہیں اپنی، اور جو حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نام اور صفات بیان فرمائے ہیں، اس کے اندر نہ کمی بیشی کرنا اور نہ ہی اس کی تعویلیں کرنا، بلکہ ان کو من و عن اس طریقے سے ماننا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اور توحید الوہیت کہ ہر طرح کی عبادت خالص اسی اللہ کے لیے ہو، یہ توحید الوہیت ہے، توحید عبادت ہے۔ عبادت صرف یہ نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی جو عبادت ہے، یعنی قربانی کرنا بھی عبادت ہے، خوف و رجا رکھنا یہ عبادت ہے، اللہ کے گھر کے طواف کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ساری عبادت ہے۔ یہ خاص ساری ہر طرح کی جو عبادت ہے وہ خالص اسی اللہ کے لیے ہو۔ جتنے بھی دنیا کے اندر نبی اور رسول آئے، ان سب نے یہی کہا کہ لوگوں اکیلے اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تحقیق ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے کہ تاکہ اے لوگوں اکیلے اسی اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی دکھ اور تکلیفیں مکہ کے اندر اٹھائیں، اور طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعوت تھی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں اکیلے اسی اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ مشرک اور جو اس وقت کے مشرک تھے، وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہمیں لا الہ الا اللہ کو ہم نے مان لیا تو یہ جن کی ہم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، لات، عزا، منات، حبل، یہ ساری ان کی باتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ وہ لوگ جانتے تھے اس چیز کو، لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ سمجھتے تھے۔ لیکن آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک کے اندر لوگ مبتلا ہم دیکھتے ہیں۔ اس امت کے لوگوں کو بہت ساری کثیر تعداد جو اکیلے، جس اللہ کے اکیلے اللہ کی عبادت کرنی تھی، اسی اکیلے اللہ سے دعا کرنی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے لات و عزا منات کے نام بدل لیے ہیں۔ کسی کا نام غریب نواز رکھا ہوا ہے، کسی کو داتا بنا لیا ہے، اور کسی کو غوث کا نام دیا ہوا ہے، اور اس کو پکارتے ہیں جس طریقے سے اللہ کو پکارنا چاہیے، ان سے مانگتے ہیں گڑ گڑا کر کے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبروں کے اوپر تم مجاور بن کے بیٹھ جاؤ، ان قبروں کو پختہ بناؤ، اور ان سب چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو پختہ نہ کرو، اس کے اوپر مجاور بن کر کے نہ بیٹھو، اس کے اوپر کبے نہ بناؤ، اور اس کے اوپر میلے ٹھیلے نہ لگاؤ۔ لیکن یہ سارے کام دین کے نام کے اوپر ہو رہے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں، ہم یہ میڈیا کا دور ہے،
وہ ان مزاروں کے اوپر اس طریقے سے گڑ گڑا کر کے مانگ رہے اور رو رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے رونا چاہیے تھا۔ کتنے دکھ اور افسوس کا یہ مقام ہے کہ جس توحید کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کے دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں، آج وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا امت کس طرح شرک کے اندر ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہر رکعت کے اندر ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس وقت کا جو مشرک تھا وہ اللہ کو رب مانتا تھا۔ اللہ کا قرآن یہ بھرا پڑا ہے، وہ ابو جہل اور ان کی جو پارٹی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر ان سے آپ سوال کریں کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور سورج چاند کو کس نے کام پر لگا دیا، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اللہ کا قرآن ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور یہ سورج اور چاند کو کس نے کام پہ لگا دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، اور اللہ ان سے دوسری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے اللہ نے۔ بہت ساری آیاتیں اس طرح کی، اللہ کو وہ رب مانتے تھے لیکن اللہ کی عبادت کے اندر وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ لات، یہ عزا، یہ حبل جن کی ہم اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اور یہی عقیدہ آج کا کلمہ گو بھی رکھتا ہے کہ یہ پہنچے ہوئے یہ بزرگ ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، لَيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ حبل۔ اور آج بھی یہی عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور کہ وہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں۔ کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ اتنے انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، انہوں نے کہا کہ لوگوں اکیلے اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس توحید کی جو انہوں نے آواز لگائی تھی، ہم بلا بیٹھے ہیں اس کو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن عظیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ہم سمجھیں کہ اللہ کی توحید کیا ہے۔ خالی رکوع سجدہ کر کے یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ رکوع سجدہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، طواف کرنا بھی عبادت ہے، اور اسے قربانی کرنا، یہ ہر طرح کی جو خوف و رجا رکھنا، یہ ساری کی ساری عبادتیں خالص اسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو ٹھیک کر دے، نہیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اگر ہم یہاں اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت کے اندر شریک کرتے ہوئے ہم دنیا سے چلے گئے، تو قیامت کے دن کیا اس کو ہوگا؟ قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ میں نے ہرگز معاف نہیں کرنا اس کو جو شرک ہے، اس کے علاوہ جس کے چاہوں گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر زندگی میں بھی قائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اسی کے اوپر ہمیں موت آئے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔